بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا فرسٹ ایڈیٹوریل ہے ایگریمنٹ ود آئی ایم ایف۔ ہم نے اپنا پریویس ایڈیٹوریل کیا تھا انٹرسٹ ریٹ ہائیک، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ 2019 میں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس میں آئی ایم ایف نے ان کو $6 بلین کی جو ہے وہ لون دینا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے اب جو نیکسٹ اس کی انسٹالمنٹ دینی تھی $1 بلین کی، وہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا اور کچھ ایکشنز بتائے تھے کہ اگر پاکستان یہ والے ایکشنز پہ امپلیمنٹیشن کروا لیتا ہے تو جو ہے ہم ان کو جو ہے وہ نیکسٹ لون دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ تو اب یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وہ جو ہے جنوری آئی تھنک 2022 میں جو ہے وہ انسٹالمنٹ ملے گی پاکستان کو $1 بلین کی، اور وہ بھی اس صورت میں اگر پاکستان جو ہے وہ ان ایکشنز پہ عمل کرتا ہے جو آئی ایم ایف نے بتائے ہیں۔ تو جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہائیک والا ایڈیٹوریل تھا اس میں ہم نے ان ایکشنز کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو پاکستان نے کرنے ہیں، اس میں بھی آگے جو ہے وہ ایکسپلین جو کریں گے۔ دیکھتے ہیں، کہتا ہے دا گڈ نیوز از دیٹ، اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان ہیز فائنلی اسٹرک اے ڈیل ود دا آئی ایم ایف، پاکستان نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ فائنلائز کر دی ہے فار دا ریزمپشن آف دا $6 بلین لون فیسلٹی۔ $6 بلین کی جو لون انہوں نے دینا تھا پاکستان کو، اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے آفٹر مور دین 6 ویکس آف نیگوشیشنز، مذاکرات کے تقریباً 6 سے زائد ہفتوں کے بعد۔ However, تاہم دا آئی ایم ایف ڈالرز may take time to arrive، آئی ایم ایف کے جو ڈالرز ہیں وہ ٹائم لیں گے آنے میں، subject to the implementation of prior actions، کیونکہ جو انسٹالمنٹ ہمیں ملنی ہے وہ ان امپلیمنٹیشنز کے اکارڈنگ ہی ملنی ہے جو انہوں نے بتائے ہیں۔ مینلی دوز ریلیٹڈ ٹو ایڈیشنل ٹیکس، اب وہ بتا رہا ہے کہ کون سے وہ ایکشنز ہیں۔ کہتا ہے کہ ایڈیشنل ٹیکس ریونیو اینڈ اسٹیٹ بینکس انڈیپینڈنس، کہ آپ نے ٹیکس بڑھانا ہے، اسٹیٹ بینک کو آزادی دینی ہے، ایز امپلائڈ ان دا فنڈز اناؤنسمنٹ آن دا فائنلائزیشن آف دا اسٹیٹ لیول ایگریمنٹ آن پالیسیز اینڈ ریفارمز انڈر دا پروگرام۔ اور یہ وہ اقدامات ہیں جو آئی ایم ایف نے جو ہے وہ اناؤنس کیے تھے اس پروگرام کے انڈر۔ اسٹل اٹ ہیز ہیڈ اے سیلوٹری افیکٹ آن دا ہوم کرنسی، پھر بھی اس کے جو ہیں وہ یوزفل افیکٹس ہوں گے ہماری کرنسی پہ، ود دا روپیز اسٹرینتھنگ اگینسٹ دا ڈالر آن منڈے، کیونکہ پیر کو جو ہماری پاکستانی روپیز ہیں وہ مضبوط ہوئی، اسٹرینتھن ہوئی ڈالر کے اگینسٹ۔ ونس دا ڈیل از اپرووڈ بائی دا آئی ایم ایف بورڈ، ایک دفعہ جب ڈیل اپروو کر دی گئی آئی ایم ایف بورڈ کی جانب سے، اٹ ول پیو دا وے فار دا ٹرانسفر آف $1 بلین ٹو پاکستان، تو یہ جو ہے وہ راہ ہموار کرے گا پاکستان میں $1 بلین کے آنے کی، برنگنگ دا ٹوٹل ڈسپرسمنٹ ٹو $3.3 بلین اور سو۔ اور یہ ہمارا یعنی کہ جو 6 بلین کا ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں سے اب 1 بلین کی جو ہے نیکسٹ انسٹالمنٹ آئے گی، تو 3 بلین اس میں سے پورے ہو جائیں گے، اینڈ ہیلپنگ انلاک سگنیفیکنٹ فنڈنگ فرام بائی لیٹرل اینڈ ملٹی لیٹرل لینڈرز، اور جو قرضہ دینے والے ہیں ان کی جانب سے یعنی کہ اس چیز کو بھی انلاک کرے گا، وہ بھی جو ہے وہ ہمیں قرضہ دیں گے۔ ڈیٹ مسٹ بوسٹ فاریکس ریزرو، فاریکس ریزرو یعنی کہ جو ہمارے غیر ملکی ذخائر ہیں ان کو یہ بوسٹ کر سکتا ہے۔ ریڈیوس پریشر آن دا کرنٹ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ پہ جو پریشر ہے اس کو کم کرے گا، اینڈ کرنسی اینڈ مارکیٹ انسرٹینٹی، اور جو بھی مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ کم کرے گا۔ بٹ ہاؤ مچ پین ول آرڈینری folk have to undergo as a government's policy pivot shifts from economic growth to stabilization، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنی زیادہ درد جو عام لوگوں کو اٹھانی پڑے گی، کیونکہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ گروتھ سے، ترقی سے اب استحکام کی جانب موو کر رہی ہے۔ Well, the bad news for low middle income people may continue relentlessly in the weeks and months ahead، جو بری خبر ہے لو مڈل انکم والے لوگوں کے لیے وہ مستقل جاری رہ سکتی ہے آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں، بٹ دین لیکن پھر موسٹ ہاؤس ہولڈس آر آلریڈی گیٹنگ یوز ٹو ٹف ٹائمز، جو زیادہ تر گھر ہیں وہ پہلے سے ہی جو مشکل وقت ہے اس کے لیے اس سے یعنی کہ فیملیئر ہیں، جانتے ہیں۔ گیٹنگ یوز ہوتا ہے فیملیئر ہونا کسی چیز سے۔ 3 years of economic slowdown، کیونکہ 3 سال کی جو معیشت
کی جو سلو ڈاؤن تھا، ایلیویٹڈ فوڈ اینڈ انرجی انفلیشن، فوڈ اور انرجی کی جو مہنگائی ہے اس میں اضافہ، جاب کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا، اینڈ کنسسٹنٹ ایروزن ان پرچیزنگ پاور شوڈ بی انف ٹو پریپیئر فار ٹفر فیوچر ایڈجسٹمنٹ۔ اور جو بھی گریجول ڈسٹرکشن ہوتی رہی ہماری اس میں امپورٹس میں یا خریدنے کی طاقت میں، تو کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کافی ہونی چاہیے فیوچر، جو اگر مشکل فیوچر آ جاتا ہے، مشکل جو مستقبل ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ نو، تو کیا ایسا نہیں ہے؟ ود دا روپی ڈیپریسیٹنگ، روپے میں کمی کے ساتھ، دا کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپینڈنگ، کرنٹ اکاؤنٹ کا ایکسپینڈ کرنا، فوریکس ریزروز ڈپلیٹنگ، فوریکس ریزروز کا غیر ملکی ذخائر کا خاتمہ، اینڈ مارکیٹس گیٹنگ اینشیس ا ڈیل ود دا آئی ایم ایف واز امپیریٹیو۔ اور جو مارکیٹ ہے وہ بھی بے چین ہو رہی ہے، تو کہتا ہے کہ ایسی صورتحال میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل تھی وہ جو ہے وہ نیسیسری تھی، ضروری تھی، ناگزیر تھی۔ دا کوشچن نو از، اب سوال یہ ہے، ول دا فائنینس ٹیم ایڈمٹ ٹو دا بلنڈر دے کمیٹڈ بائی پٹنگ آئی ایم ایف پروگرام آن ہولڈ۔ کہتا ہے کہ جو انہوں نے فائنینس ٹیم نے جو بلنڈر کیا، جو غلطی کی انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کو روکنے کی، ٹو پرسو ریپڈ گروتھ ان آرڈر ٹو امپروو دا گورنمنٹس الیکٹورل پراسپیکٹ ان 2023۔ 2023 کے الیکشنز میں گورنمنٹ کے جو الیکٹورل پراسپیکٹ یعنی کہ ان کو ووٹ ملنے کے امکانات ہیں، ان کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو آن ہولڈ کیا، تو کہتا ہے کہ کیا وہ یہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں گے اس بلنڈر کو۔ مور امپورٹنٹلی، زیادہ اہم یہ ہے، وٹ از دا گارنٹی دے ول ڈو وٹ اٹ ٹیکس ٹو امپلیمنٹ گورننس اینڈ فسکل ریفارمس فار ٹیکلنگ دا اسٹرکچرل امپیڈیمنٹس ٹو اکنامک گروتھ۔ اور زیادہ اہم یہ ہے کہ کیا ضمانت ہے کہ یہ لوگ جو ہے اب ان چیزوں پہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرائیں گے، اور جو بھی مالی ہمارے پاس اصلاحات ہیں ان سے نپٹنے کے لیے جو ہماری اسٹرکچر امپیڈیمنٹس ہیں، رکاوٹیں ہیں اکنامک گروتھ میں، تو ان کو کہتا ہے کہ ٹیکل کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ کیا کریں گے، کیا گارنٹی ہے اس چیز کی۔ The ruling elite's failure to structurally transform the economy has brought the country to a point where no one is ready to take us at our word and give us leeway۔ یہ جو اشرافیہ ہے اس کی ناکامی، جو بھی انہوں نے ساختی یعنی کہ سٹرکچرل ریفارم کرنی تھی اکانومی میں، اس نے ہمارے ملک کو اس مقام پہ لے آیا ہے جہاں کوئی بھی راضی نہیں ہے ہم پہ یقین کرنے کے لیے اور جو ہے وہ ہمیں فریڈم دینے کے لیے، کیونکہ جو آئی ایم ایف ہے اس نے بھی ریسٹرکشنز لگا دیں کہ یہ والے ایکشنز آپ کریں، تو کہتا ہے کہ کوئی بھی تیار نہیں ہے ہم پہ یقین کرنے کے لیے اور ہمیں جو ہے وہ سوچنے کی یا ایکشن کرنے کی آزادی دینے کے لیے۔ ٹیک اس ایٹ آور ورڈ، ہمارے پاس یہاں پہ ایڈیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو بلیو سم ون۔ دیٹ از پریسائزلی وٹ ہیڈ ہیپن وین دا پی ٹی آئی گورنمنٹ وینٹ ٹو دا فنڈ بیک ان 2019۔ یہی سب کچھ ہوا جب 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی ایم ایف کے پاس واپس گئی تھی، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ ہیز ہیپن نو، اور یہی وہ ہے جو اب ہو رہا ہے۔ اٹ از ٹائم فار اسلام آباد ٹو پروو ٹو دا ورلڈ دیٹ وی آر سیریس اباؤٹ پٹنگ آور ہاؤس ان آرڈر۔ اسلام آباد نیوز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کنٹری کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ٹارگٹ، آپ کے جو ہمارا کیپٹل ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد کے لیے یعنی کہ پاکستان کے لیے اب یہ ٹائم ہے کہ وہ دنیا کو ثابت کرے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ سیریس ہیں۔ دس may not be our last chance، یہ ہمارا جو ہے وہ آخری چانس نہیں ہو سکتا، بٹ دا نیکسٹ ٹائم اٹ از گوئنگ ٹو بی ایون ٹفر، لیکن اگلی دفعہ یہ جو ہے وہ زیادہ مشکل ہونے جا رہا ہے۔ پٹنگ آور ہاؤس ان آرڈر، ہمارے پاس یہاں پہ ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے ٹو سالو پرابلمس۔ ہمارا نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے فل سلیبس۔ جو ہماری فیڈرل ایجوکیشن اتھارٹیز ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اب جو ہمارے نیکسٹ ایگزامس ہوں گے اس میں مکمل سلیبس جو ہے وہ انکلیوڈ ہوگا۔ تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اب آن لائن کلاسز کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پچھلے جو ہے وہ میتھڈ کی طرف جانا بچوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ پہلے انہوں نے بہت زیادہ رعایت دی بچوں کو، کچھ کو گریس مارکس دے کے جو ہے وہ نیکسٹ کلاسز میں پروموٹ کیا۔ تو دیکھتے ہیں دا ریسنٹ اناؤنسمنٹ بائی دا فیڈرل ایجوکیشن اتھارٹیز ڈیٹ، جو حالیہ اعلان کیا گیا فیڈرل ایجوکیشن اتھارٹیز کی جانب سے، ڈیٹ آل ایگزامس بیسڈ آن دا انٹائر سلیبس، کہ جو اب کامرس لگا کے بتا رہا ہے کون سا اعلان، کہ جو ہمارے نیکسٹ ایگزامس ہیں وہ
مکمل سلیبس پہ مشتمل ہوں گے. ول بی ہیلڈ ایٹ دا اینڈ آف دا کرنٹ اکیڈمک ایئر, اور وہ موجودہ جو ہمارا تعلیمی سال چل رہا ہے اس کے آخر میں ہوں گے. مائٹ ہیو کم ایز این ان پلیزنٹ سرپرائز ٹو سیورل اسٹوڈنٹس. تو یہ جو اعلان ہے یہ بہت سے بچوں کے لیے ناخوشگوار حیرت کا باعث ہو سکتا ہے. After at least a year and a half of online or missed classes or preparing at home by themselves, کہتا ہے کہ 1.5 سال کے آن لائن یا مس کلاسز یا خود تیاری کرنے کے بعد گوئنگ بیک ٹو دا اولڈ نارمل آف اٹینڈنگ کلاسز ان پرسن, تو فزیکل کلاسز کی جانب جانا جو ہمارا پرانا معمول تھا, must have felt like a big adjustment to make. تو یہ ایک بہت بڑی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ محسوس ہوگا. اسٹوڈینٹس آل اوور دا کنٹری ہیو ہیڈ اے رف کپل آف ایئرس. ملک بھر میں جو تمام بچے ہیں انہیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا رہا ود دا اسپریڈ آف کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے ساتھ. دیر ہیو بین فریکوینٹ اسکول کلوجرز اینڈ ملٹیپل لاسٹ منٹ اناؤنسمنٹ اباؤٹ دا ہولڈنگ اور کینسلیشن آف ایگزامس. کیونکہ ہمارے ہاں اکثر ہی اسکولس کی بندش اور آخری لمحات میں جو ہے وہ ایگزامس کے ہونے یا نہ ہونے کی جو اناؤنسمنٹ ہوتی رہیں. ہاؤ ایور تاہم دا گورنمنٹ کمپنسیٹڈ اسٹوڈنٹس, گورنمنٹ نے جو ہے وہ بچوں کو رعایت دی, اسپیشلی دوز ویٹنگ ٹو ٹیک بورڈ ایگزامس, خاص طور پہ انہیں جو کہ بورڈ ایگزامس کا انتظار کر رہے تھے, with grace marks, while those in the lower classes were promoted on the basis of their year round performance. انہیں گریس مارکس دیے گئے جبکہ جو لوئر کلاسز تھیں انہیں جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا ان کی سال بھر کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے. This leniency was shown despite the fact that most schools and colleges taught an abridged syllabus due to various logistical and practical reasons. یہ رائٹ دی گئی کیونکہ اس جو ہے وہ حقیقت کے باوجود کہ بہت سے اسکولز اور کالجز نے مختصر جو ہے وہ سلیبس پڑھایا کچھ مناسب اور پریکٹیکل ریزنز وجوہات کی بنا پہ. Under these circumstances, ایسے حالات میں the decision to test students on the full syllabus might not be easy. طلبہ کو مکمل سلیبس پہ جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا آسان نہیں ہو سکتا. Every year, ہر سال the syllabus becomes more demanding. جو سلیبس ہے وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتا ہے as students are expected to know the content of learning material taught the previous year. کیونکہ طلبہ سے یہ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے, امید کی جاتی ہے کہ وہ سیکھنے کا جو میٹیریل ہے جو پچھلے سال سکھایا گیا اس سے جو ہے وہ اسے جانتے ہوں. ہینس تاہم اسٹوڈنٹس ان گریڈز 9, 10, 11 and 12 who have studied from a shortened syllabus the preceding year, وہ طلبہ جنہوں نے گریڈ 9, 10, 11 اور 12 جنہوں نے جو ہے پچھلے سال مختصر سلیبس پڑھا اینڈ دین awarded گریس مارکس, اور پھر انہیں گریس مارکس بھی دیے گئے فار پاسنگ دا فائنل بورڈ ایگزام کو پاس کرنے کے لیے, مائٹ فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو کوپ, تو انہیں جو ہے وہ اس سے نپٹنا, اس کو ٹیکل کرنا, کوپ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے. دس وڈ آلسو ریز دا ایشو آف میرٹ. یہ جو فل سلیبس پہ بچوں کو ٹیسٹ کرنا ہے یہ میرٹ کے ایشو کو بھی جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. ان دا مین ٹائم اسی وقت unprepared students are being hurdled into a new academic year to face the onslaught of the full academic course. جو وہ بچے جن کی تیاری نہیں تھی, ان پریپیئرڈ تھے, انہیں نئے تعلیمی سال میں پھینک دیا گیا فل سلیبس کا جو ہے وہ حملے کا سامنا کرنے کے لیے. وائل ایون ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس, یہاں تک کہ جو ہمارے محنتی بچے ہیں, مائٹ ناٹ اچیو دا گریڈس دے ڈیزرو, وہ بھی وہ گریڈ اچیو نہیں کر سکتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اب کاماز لگا کے بتا رہا ہے کہ کون سے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس ہو ہیو ایکسپیرینس کنسٹرینٹس, جنہیں رکاوٹوں کا سامنا رہتا ہے, سچ ایز پور ایکسیس ٹو لیپ ٹاپس اینڈ اسمارٹ فونس, جیسا کہ لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فون تک جو ناقص رسائی ہے. If the authorities are going to assess students on the basis of full syllabus, اگر حکام جو ہیں وہ جا رہے ہیں بچوں کو مکمل سلیبس پہ ٹیسٹ کرنے کے لیے, then they should also ask schools to conduct make up classes. پھر انہیں چاہیے کہ وہ اسکولس کو بھی یہ کہیں کہ وہ میک اپ کلاسز کا انعقاد کریں فار دا ایئر لوس ٹو انشور لیول پلینگ فیلڈ فار آل اسٹوڈنٹس. جو بھی نقصان ہوا سال میں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تمام بچوں کو ایک جیسی جو ہے وہ میدان ملے گا کھیلنے کے لیے. یہ تھے ہمارے آج کے ایڈیٹوریلز. آپ نے جو ہمارے پاس مشکل الفاظ ہیں ان کو لرن کر لینا ہے یا اپنی ڈائری میں نوٹ کر لینا ہے, دین ان کو سینٹینسز میں استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی سجیشنز ضرور دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایڈیٹوریلز کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.